السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلنٹائنس ڈے نہیں، حیا ڈے۔ 14 فروری کا دن جس دن نے نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوتا ہے، یہ وہ دن ہے جس دن کو نوجوان نسل محبت کا دن کے نام سے مناتی ہے۔ یہ مغرب کی تہذیب ہے جس تہذیب نے مشرقی تہذیب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ چلیں 14 فروری کے دن کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے اور سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں منایا جانے والا یہ تہوار کیسا ہے۔ پھر فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ اس دن کو ویلنٹائن کی یاد میں منایا جائے یا پھر حیا کے دن کے نام سے۔ حیا کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں بے حیائی کے لیے لفظ فحشا استعمال ہوا ہے اور متعدد مقامات پر بے حیائی سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور بے حیائی بدی اور ظلم سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کہہ دو کہ میرے رب نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ ہمارا دین آسانی والا دین ہے، مکمل اور بہترین ضابطہ حیات ہے۔ اب دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ حیا کے بغیر ایمان نامکمل ہے، گویا حیا ایک مومن کی صفت لازمہ ہے۔ آج کی نوجوان نسل اپنے دین کی پیروی کو پس پشت ڈال کر مغربی تہذیب کے پیچھے رواں دواں ہے۔ ہوائے مست کے گھوڑے پر سوار، اپنی دھن میں سرمست، ایک نئے انداز سے زندگی سے لطف اندوز ہونے کے بیہودہ طریقوں کو ویلنٹائنس ڈے کا نام دیا جاتا ہے۔ نہ عشق با ادب رہا، نہ حسن با حیا رہا، ہوس کی دھوم دھام ہے نگر نگر گلی گلی۔ یہ وہ دن ہے جب ایک یہودی نے غلط روایت کو پروان چڑھایا، جس نے غلط طریقے کو رائج کیا اور ناجائز تعلق کی بنیاد رکھی، اور وہ پھانسی چڑھایا گیا۔ لیکن نوجوان نسل نے اسی ویلنٹائن کی یاد میں 14 فروری کے دن کو محبت سے یاد رکھا اور منایا جانے لگا، جس کی شریعت میں بالکل حیثیت نہیں۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک یہودی کی یاد میں، اور وہ بھی ایک ناجائز تعلق کے دن کو مسلمان بڑے احترام سے مناتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت والے دن وہ ان میں سے ہوگا۔ دین اسلام نے حیا کی اہمیت کو اجاگر کیا تاکہ مومن باحیا بن کر معاشرے میں امن سکون پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا خیر ہی کی موجب ہوتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاتا چلوں، ایک محسن پاکستان کا جب میں نے مطالعہ کیا تو اس انکشاف نے رونگٹے کھڑے کر دیے کہ آخر ہم کدھر جا رہے ہیں۔ جب قائم ملت لیاقت علی خان کو پاکستان میں اسلامی آئین نافذ کرنے پر قتل کیا گیا تھا، تو ان کی جگہ سردار عبدالرب نشتر کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا، تو ان کی کوشش بھی اسلامی آئین نافذ کرنے کی تھی، لیکن انگریزوں سے یہ برداشت نہ ہوا کہ پاکستان ان کی غلامی سے نکلے، اور انہوں نے سردار عبدالرب نشتر کو بھی اس عہدے سے ہٹا دیا، اور پاکستان ایک دفعہ پھر انگریزوں کی غلامی میں آ گیا۔ اور یہ صدمہ محسن پاکستان سردار عبدالرب نشتر کو لے ڈوبا۔ انہوں نے 14 فروری 1958 کو وفات پائی۔ یہاں میں نہایت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انگریز کے اس بیہودہ تہوار کو منا کر مسلمان قوم عظیم لوگوں کا بھی مذاق اڑاتی ہے اور دین اسلام کی بھی توہین کرتی ہے۔ اب آپ سب پہ منحصر ہے کہ آپ کس راہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تری رہے بے داغ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری ویڈیو کو پر اثر بنا دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کی بھلائی کے لیے شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔